اور یہ 12ویں شریف جو ہے نا، یہ گھر سجانے کا مہینہ بھی ہے اور دل سجانے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم گھر بھی سجائیں گے اور ہم، سبحان اللہ، ہم گھر بھی سجائیں گے اور ہم دل بھی سجائیں گے۔ گھر لائٹ سے سجائیں گے اور دل کیونکہ جس دل میں محبت ہوگی اس میں ساری نیکیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ توجہ ہے نا، خالی نماز کے وجود کے بعد کروڑوں برس کے سجدے تھے، نہیں تھا تو دل میں حضور کا عشق نہیں تھا۔ اصل کیا ہے؟ عشق رسول ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ اور جب عشق رسول آتا ہے نا تو پھر علی سو بھی جائے نا، نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، جب عشق آ جاتا ہے نا تو پھر نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ یہ 12ویں کا مہینہ ہے، اس میں گھر بھی سجائیں گے اور دونوں باتیں یاد رہنی چاہیے، گھر بھی سجائیں گے اور دل بھی سجائیں گے۔ اور سنیں، اس مہینے میں جو دیکھا گیا ہے، کئی بار نا لوگ اپنا گھر اتنا سجا لیتے ہیں، اتنا سجا دیتے ہیں کہ پڑوس میں اگر کوئی غریب ہوتا ہے نا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ میری بات سن لیجئے گا، آج یوں سمجھے کہ میں نے بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج گھنٹے بھر کی باتیں میں منٹوں میں نپٹا دوں۔ پیغام یاد رکھیے گا جو میں دینے لگا ہوں۔ آپ گھر سجاتے ہیں تو کئی بار ہم 50,000 کی لائٹنگ کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس میں جو کنجوسی کرے یا یہ بات نکال کے لائے اس کی کیا ضرورت تھی، تو سمجھ جانا اس کا تعلق شیطان سے زیادہ ہے، رحمان سے کم ہے۔ سیدھی بات۔ اور جو اسے فضول خرچی بتائے، اس سے بڑا فضول آدمی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا فضول آدمی کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو صرف لائٹ کو فضول کہتے ہیں، اور میرے امام نے کیا کہا؟ آقا یہ کمکمے، یہ لائٹ، یہ بلب، یہ بتی، یہ جھنڈی، ان کی اوقات کیا ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، آقا سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو یہ لال بتی ہری بتی کیا ہے؟ سب کچھ حضور کے لیے، تو اسے فضول نہیں کہنا۔ اللہ کرے تو لگا گھر سجا، تاکہ قیامت میں جب جشن منانے والوں میں ابو بکر کا نام آئے تو ساتھ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا بھی نام آ جائے۔ اس لیے سجائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ۔ جھنڈے لگ گئے آپ کے یہاں؟ ابھی میرا یہاں نہیں لگا ہے، کیونکہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، میرے گھر ابھی لگا ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا آج لگاؤں، آج بھی ٹائم نہیں ملا، لیکن کل لگا لیں گے انشاءاللہ۔ سب کے گھروں پہ جھنڈے لگ جانے چاہیے۔ میں جو بات بتانے لگا ہوں، گھر سجتے نہیں، بولو، تو جو زیادہ پیسے والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سجا لیتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کمزور اور غریب ہوتے ہیں، جب پڑوس میں امیر کا گھر سجتا ہے نا تو غریب کے بچے کہتے ہیں ابا اپنا گھر نہیں سجے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ، جس کے گھر کا چولہا مشکل سے جلتا ہو، اور جب اس کے بچے کہتے ہوں گے ابا اپنے گھر لائٹ نہیں آئے گی، اپنا گھر نہیں سجے گا، اس غریب کی غربت میں جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، ان احساسوں کے محل پہ جو بجلیاں گرتی ہوں گی، ان کا درد کتنا خطرناک اس غریب کو ہوتا ہوگا۔ آپ سے میں جو بتانا چاہتا ہوں، میں یہاں پہ یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، پیسہ دیا ہے نا، تو سنو، اگر 10,000 کی لائٹ اپنے گھر کے خریدو نا، اور پڑوسی غریب ہے نا، ہاتھ پکڑ کے اسے بھی مارکیٹ لے جانا،
کہنا بھائی 10,000 کی چیز میں نے خریدی ہے، آج حضور کی آمد کا جشن ہے، 1000 کی چیز کم سے کم میری طرف سے تو بھی خرید لے۔ اور اس کو آ کر کے پھر اعلان نہیں کرنا ہے کہ اس کی جو بتی جل رہی ہے یہ میں نے لگوائی ہے، اس کی اوقات تو جھنڈی لگانے تک کی نہیں تھی، اس کے گھر کی لائٹ میری بدولت ہے، اس کے گھر کے کمکمے میں نے لگوائے ہیں، اس کے بچوں کی خوشی آج میری بدولت ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیکی کے ارادے سے کم تماشے زیادہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے؟ اگر ایک بھائی غریب ہوتا ہے، دوسرا امیر ہوتا ہے، امیر غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد کر دیتا ہے تو غریب تو گردن جھکا کے باپ ٹہل لگا ہے، امیر زیادہ جس نے سگی بھتیجی کے کھانے میں مدد کی ہوتی ہے، اس کے جہیز میں مدد کی ہوتی ہے، وہ گیٹ پہ بیٹھ کر کے کہتا ہے سنو جی بھائی غریب تھا، میں نے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا دیا ہے، اس کی حیثیت تو سائیکل کی نہ تھی، میں نے بائک کا انتظام کرا دیا ہے، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر کوئی نیکی کر جاؤ احسان مت جتانا، بلکہ احسان کو اپنے دلوں کے قبرستان میں ایسے دفن کر دینا کہ یا تو جانے یا تیرا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، کوئی تیسرا نہ جانے، نیکی ایسے کر کے جا تو قبر میں بعد میں آئے گا، بچانے کے لیے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آئے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کوئی بھی نیکی کرے تو تماشا نہیں بنانا، نہیں بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے، یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ صرف اسلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، باقی بھاشن سننے کو ملیں گے لیکن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام ہے جو سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی تعلیم دیتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا ہے، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو نا تو 12ویں والے دن اسے بھی کچھ کھلا دینا تاکہ وہ پوچھے کیا بات ہے، تو ہم فخر سے کہیں آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے ہمسایوں کا اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 12ویں شریف کے مہینے میں ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کا دل بولے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ 12ویں شریف عید کی مہینے کی برکت سے آج ٹوٹے ہوئے دل سلامت۔ یہ حضور کی آمد کے مہینے کی برکت ہے جو آج غریبوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ یہ 12ویں کے مہینے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آج باپوں کو عزت ملی، ماؤں کو احترام ملا ہے، رشتوں کو قدر ملی ہے، اور جو بہنیں جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان بہنوں کو اسلام نے آ کے پھر بھائیوں کے سر کا تاج بنا دیا۔ یہ اسی 12ویں شریف کے مہینے کی برکت ہے۔ میں ہر جوان سے کہنا چاہوں گا خدا کے واسطے حضور کی ولادت کا جشن ایسے منائیں گے جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں سینے سے لگا کے منائیں گے۔ خالی گھر سجا لینا کافی نہیں ہے، یہ دل بھی سجانا ضروری ہے، یہ دل بھی سجانا ضروری ہے۔ کچھ موقع ایسے آتے ہیں ناظر بھائی، کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جا کے نا قبرستان ڈٹ کے سجاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ 12ویں میں بھی سجاتے ہیں کچھ جگہوں پر، شب برات میں، شب قدر میں، ٹھیک ہے نا، جنریٹر لگا دیا جاتا ہے اور ہر قبر پہ ایک بلب لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں پڑتا کوئی، ٹنکی میں بھر کے تیل پھول اور ایکسیلیٹر لے کے آپ کدھر کے ابھی اس قبرستان ایک بابا اور رہ گئے، 18 کلومیٹر ہے، وہاں بھی جانا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر کی نہیں حضور کے دین کی بات بتا رہا ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، خالی یہ رات چکر لگانے کے لیے نہیں تھی، اور ہمیں تمہیں جو قبرستان بھیجا جاتا ہے نا ان راتوں میں، وقت کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت یاد کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ دل سجانے اور گھر سجانے میں فرق کیا جو میں بتانے لگا، بہت غور سے سنیے گا۔ کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ہمیں؟ تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے اور ہم اپنے مرحوموں کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔
قبر میں کون ہوتا ہے؟ بولے کون ہوتا ہے قبر میں؟ ڈرو مت، جو یاد ہے وہ بتا دو. کیا ہوتا ہے قبر میں؟ مرنے والا. یہی تو ہے بھائی. میں کون سا قبر بچو پوچھ رہا ہوں جو آپ چپ بیٹھے ہوئے. کون ہوتا ہے قبر میں؟ مرنے والا نا. تختے، مٹی، کون ٹلو مٹی ہوتی ہے. ہوا جا رہی ہوگی کہیں سے. بھئی یہ ایک لنٹر ڈال دیا آپ نے، یہ 9 انچ کا ہوگا یا 10 کا ہوگا. اتنا ہی ہوگا بھئی. اس سے زیادہ ہائی تو ہوگا نہیں. 9-10 انچ موٹا یہ لنٹر ہوگا. سورج کتنی طاقت لگا لے اس کے آر پار روشنی کر دے گا. بولو نہیں کر سکتا نا. 9 انچ کا یہ حال ہے تو جہاں فٹو مٹی پڑی ہے اس قبر کا حال کیا ہو. جہاں یاروں نے بیٹھ کے ایک سوراخ بند کیا تھا، خاندان والوں نے کہا ادھر تھوڑی مٹی اور چڑھا دو، یہاں تخت قریب ہو رہے ہیں. اس قبر کے اندھیرے کا عالم کیا ہوگا. میری قوم کا جوان جاتا ہے کہتا میرے ابا کی قبر ہے، یہاں پہ بڑی والی CFL لگاؤ، بڑے سے بڑی لائٹیں لگا کر کے. ہم دور سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ تاؤ لیٹے ہوئے ہیں، وہ چچا لیٹے ہوئے ہیں، اور سب خوش ہوتے ہیں. دیکھا میرے باپ کی قبر کتنی صاف ہے، آپ کو ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں ملے گا. ایک مشورے کے طور پہ بات بتا دو، قبروں سے کبھی ہری گھاس کو جدا نہ کیا کرو. اسے صاف کرنے کے بعد قبروں کو خالی نہ کیا کرو، اس لیے کہ جب کوئی ہرا پتا، ہری ٹہنی، ہری شاخ یا کوئی ہرا پودا قبر پہ ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جب تک وہ تسبیح بیان کرتا رہتا ہے اس کا فائدہ اللہ مرنے والے کی روح کو عطا فرماتا ہے. ہم جا کے اس سے بھی چونا پھوڑ دیتے ہیں. یہ میرے ابا کی قبر دور سے صاف دکھ رہی ہے، اس لیے فرمایا گیا قبروں کو کچا رکھا کرو، قبروں کو کچا رکھا کرو، قبروں کو کچا رکھ کے چونا پھیر دیا، گھاس اگنے کی جگہ تک نہ بچی. باقی جو رہ گئی تھی کمی، بیٹے نے شب قدر میں آ کے کرپا لا کر کے پوری قبر صاف کر دی. ایک ایک ہرا تنکا نکال کے پھینک دیا تاکہ ابا کو راحت کی کوئی سانس نہ آئے. جب بیٹے جنریٹر اور لائٹیں لگا کر کے قبروں سے پلٹ کے جاتے ہوتے ہیں، اندر سے باپ کی آواز آتی ہے، ماں قبر میں ہوتی ہے، آواز دے کے کہتی ہے لخت جگر نور نظر، ٹھہر تو سکی، یہ جو تو نے لائٹیں اوپر لگائی ہے، یہ جو اجالا کیا ہے، یہ تو نے کس کے لیے کیا تھا؟ اگر ہمارے لیے کیا تھا تو تیری خام خیالی ہے، ہمیں تیری لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اما بتانا تجھے کس چیز سے فائدہ ملے گا؟ تو ماں کی قبر سے آواز آتی ہے، اگر تو اجالا کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی کوئی سورت پڑھ دے، ہماری روح کو بھیج دے، اوپر لائٹ جلائے گا، تیرے لیے اجالا ہوگا، قرآن پڑھ کے بخش دے گا. خدا ہماری قبروں میں اجالا کر کے دکھا دے. یہ فرق ہوتا ہے گھر سجانے میں اور دل سجانے میں. دل سجائیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ. دل سجائیں گے انشاءاللہ. آپریٹر صاحب مائک کی آواز بڑھائیں گے. ہے ہی نہیں، وہ تشریف لے گئے. خیریت ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ. دل صاف کریں گے، اپنے دل صاف کریں. دل بڑے میلے ہے نا، کپڑے ہمارے سب کے بڑے بگے ہے نا. میرا کپڑوں کو تمہیں دھبا دکھ رہے تھے نہیں نا؟ سارے سفید بہت اچھے صحیح صحیح کپڑے پہن کے آتے ہیں، ایک دھبا نہیں دکھتا ہے. لیکن میرا دل کہتا کاش جیسے ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں اللہ ویسے ہی ہمارا دل صاف بنا دے. اللہ ویسے ہی ہمارا دل صاف بنا دے. جیسا ہمارا ظاہر ہے نا اللہ ویسے ہی خوبصورت ہمارا باطن بنا دے. کہو آمین. یہ سب سے بڑی کمی ہے نوجوانوں ہمارے اندر. میں ایک ایک نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ برکتیں چاہتے ہیں نا اور جنت چاہتے ہیں تو دل صاف کرنا. دل صاف کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے لیکن چہرے پہ نحوست ابھی بھی اتنی ہے. 20 سال ہو گئے سجدے پہ نشان تو موٹا پڑ گیا لیکن ابھی چہرے پہ وہ کشش نہیں آئی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کے چہروں پہ کشش عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھیے گا سفیدی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے اور کالا ہونا بدصورتی نہیں ہوتی ہے. یہ تو میرے نبی نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دیا تھا کہ اگر افضل صرف گورے ہوتے تو میرا بلال کبھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونے کے لائق نہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے گا رنگ سانولا ہوتا ہے لیکن لوگ پرکشش ہوتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے چہرے میں کشش پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے یہ صاف ہوتا ہے. ہمارے نبی کے اندر ہے اور ہمارے اندر بالکل نہیں ہے. یقین نہ ہو نا تو کسی کے سامنے اس کے چپل پہ کھڑے ہو کے دکھانا. اپنا چپل پہن کے کسی کے چپل پہ کھڑے ہونا. ابھی یہاں سے نکل کے چاہے جتنا بڑا نمازی ہو, ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی, اس کے چپل میں. یہ ہے ہمارے حوصلے. اور پھر کہتے ہیں مدد نہیں آ رہی آسمان سے. ہر بندہ یہ چاہتا میرے بغل میں جبریل کھڑے ہو. کنڈیشنز اپنی چیک نہیں کرتے. چپل پہ کھڑے ہو جاؤ کسی کے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. سلام آمینہ کے لاڈلے, تیرے حوصلے پر, تیرے کردار پر تو نے معافی کی وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک آنے والا کوئی اس مثال کی برابری تو کیا پاسن برابر نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں فتح مکہ کا دن ہے. توجہ ہے, حوصلے پیدا کرے معافی کے. حوصلے, تقریر نہیں, میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو زندگیوں میں ضروری ہے. لچھے والی باتیں نہیں ہے کہ آپ نعرے لگاؤ میں بھی راضی آپ بھی راضی. فتح مکہ کا دن ہے. 10,000 سے زیادہ تلواریں میرے نبی کے ساتھ ہیں. 10,000 سے زیادہ. اور حضور مکے میں آ رہے ہیں. آج دن بھلا تھا. جسے چاہتے ادھیڑ کے بن دیتے, جس کی چاہتے کھال میں بھوس بھر دیتے, جس کے چاہتے کوڑے لگواتے, لیکن ایسا کچھ نہیں کیا. میرے نبی نے فرمایا, اپنے دشمنوں سے کہا کیا امید رکھتے ہو؟ تو دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کریم ابن کریم ہیں. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. آپ کریم ابن کریم ہیں, یقیناً آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے. پھر میرے نبی نے کہا جاؤ, میں تمہارے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آج تم سب کے سب آزاد ہو. آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. مصطفیٰ معاف کرتے جا رہے ہیں. پتھر مارنے والے آئے, آقا نے معاف کر دیا. کانٹے لگانے والے آئے, آقا نے معافی دے دی. راہ میں گڈھے کھودنے والے آئے, آقا نے ان کو بھی معافی دے دی. جانتے ہو پھر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے, صحابہ کی انجمن ہے. ایک شخص چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ کے کہتا ہے کیا آپ سب کو معاف کر رہے ہیں؟ کہا ہاں سب کو معاف کر رہا ہوں. اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے کہا تھا کیا آپ مجھے بھی معاف کر دو گے؟ فرمایا نام بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے معاف کرو گے کہ نہیں. آپ نے کہا نام تو بتا. اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح, اگر آپ معافی کی ضمانت دو گے تب میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں گا, تب اپنا نام بتاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا جا, آج عبداللہ کے لخت جگر نے تجھے بھی معافی دے دی ہے. اتنا کہا اور اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے. جیسی چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ٹپ ٹپ موتی بن کر کے میرے نبی کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں. صحابہ بے قرار ہو جاتے ہیں. سرکار رو کیوں رکھے گئے؟ ابھی تو آپ نے معافی دی ہے, اب آنکھوں میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا صحابہ جس نے معافی مانگی تھی اب اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے, اس کے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی ہے. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس کے نیزے مارنے کی وجہ سے میری زینب شہید ہو گئی ہے. یہ کوئی اور نہیں, میری بیٹی کا قاتل ہے. نبی نے معاف کر کے بتا دیا, او لوگوں دشمن تو دشمن, اپنی بیٹی کے بھی قاتل کو معاف کر دینا یہ مدینے والے کی محبت اور ان کی سنت کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے. آج ہے معافی کا جذبہ ہمارے اندر؟ دیتے ہم لوگ معافی کسی کو؟ سگی بہن کو معافی دینے تیار نہیں ہے. کسے دو گے معافی؟ سگی بہن کو. صرف کس بات پہ؟ کتنی سی بات پر روٹ جاتے بہنوں سے. یہ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے, اللہ ان کی عمروں میں برکتیں دے. یہ میری ایک ایک بات پہ انشاءاللہ تعالی یہ مہر لگائیں گے, تصدیق کی, تجربے کی بات کرنے لگا ہوں. سچی بات یہ ہے نا, یہ جو مونچھ پال لی ہے نا لوگوں نے, مونچھ ہے نا, مونچھ سے وہ مطلب نہیں اتنی لمبی والی, مونچھ سے مطلب ہے انا, گھمنڈ, میں بھی کچھ ہوں. 7 بھائیوں کا اکیلا بھائی ہے, 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے, چاہتا کہ ان کے گھروں میں میری حکومت چلے. بھائی پیسے والا, بہن غریب ہے تو چاہتا اس کے گھر میں میری چلے. اور کتنی بہنوں کے اس لیے دل توڑ دیے جاتے ہیں کہ بھائیوں کے مشورے کے بغیر اس نے رشتہ کر دیا اپنے بچے کو.
ہاں اس نے رشتہ کر دیا, کہیں اچھا لگا اس کو یا اس کے شوہر کو, تو اس نے بچے یا بچی کا رشتہ پکا کر دیا. پھر باپ بھائی کو دعوت دینے کے لیے جاتی, فلاں تاریخ میں آنا ہے, مہربانی کرنا آ جانا, تو آئے گا نا میرے گھر میں بہاریں آ جائیں گی. تو جو انا کے پتلے ہوتے وہ کہتے کون ہے, کس کی شادی کے بہن کی, کب کر دی, کب کا رشتہ یہ, مجھے کیوں نہیں بتایا, جب ہم رشتے میں نہیں تھے, جہاں ہم شادی میں بھی نہیں آئے. وہ بھائی کسی کی مجبوری بھی سمجھا کر, سارے عقل میں برابر نہیں ہوتے, ہو سکتا بہن سے دیر ہو گئی ہو, بھول گئی ہو, یاد نہ رہا ہو, نہ سمجھو, بیٹی ہے کم دماغ ہے, دھکا نہ دے, اس سے کہ فکر نہ کر, بلکہ اتنی بات اور کہتے پریشان نہ ہونا, میں آؤں گا نا تو ساری ضرورتیں آ کے خود دیکھ لوں گا. یہ کہہ دیا کرو, یہ کہہ دیا کرو, لیکن زبان کٹتی ہے یہ کہتے وقت. بیوی جو بیٹھی ہے گھر کے اندر کالے سر والی, وہ جو کہتی ہے ٹھیکہ تھوڑی ہے جی تمہارا سب کو دیکھنے کا, وہ اپنا دیکھے. آپ سے میری اتنی گزارش ہے, بات بات پر روٹا نہ کرو. بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے, بڑا فخر ہوتا, گھمنڈ ہوتا بہنوں کو. اگر آپ حافظ بنے ہو, آپ کی بہن 50 کلومیٹر دور رہتی ہے, صبح اٹھ کے میٹھا بانٹتی ہے, کیا ہوا آج میرے بھائی کا حفظ مکمل ہو گیا ہے. بہن 80 کلومیٹر دور ہو, بھائی نے یہاں دکان کھولی ہو, بھائی نے ادگھاٹن میں نیتا منتری سارے بلائے اور سگی بہن کو فون نہیں کیا, اسے خالی پڑوسیوں نے بتا دیا تیرے بھائی نے ایک شو روم کھول دیا ہے, تو وہ اگلے دن بغیر کسی کے کہے میٹھا منگا کے خود محلے میں بانٹتی ہے. محلے والے پوچھتے کیا ہوا, کہا میرے بھائی نے شو روم کھول دیا ہے. یہ بہنوں کا دل ہوتا ہے, اس دل کی قدر کیا کرو, اس دل کا خیال رکھا کرو. انہی بہنوں کے منہ سے نکلنے والے جملے بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتے ہیں. ہاں, اتنی جلدی جنت جنگلوں میں رت جگہ کرنے یا مسجدوں میں عمرے گزارنے سے ولایت نہیں ملتی, جتنی جلدی ولایت اپنوں کی پھیلی ہوئی جھولیوں سے مل جایا کرتی ہے. دعائیں لے لیا کرو ان کی, معافی معافی معافی. یاد ہے نا میں جو کہہ رہا تھا, معاف کر دیا کرو, دل بڑے کر لو. بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا گھر بڑا ہوتا ہے, بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا بزنس بڑا ہوتا ہے, بڑا وہ بھی نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہوتا ہے, بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں معاف کرنے کا حوصلہ ہے تو آپ چھپر میں بھی رہتے ہیں, آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور آپ اگر معاف نہیں کر سکتے تو 12 بیگھے کی حویلی میں بھی رہتے, تو آپ سے چھوٹا کوئی پورے شہر میں نہیں ہے. میرے نبی کا حوصلہ دیکھے چلوں آگے, چلوں تھوڑی دیر, وقت تو بہت ہو گیا بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, برکتیں دے. ہے چھوٹے چھوٹے گھنٹے نکل گئے, اب چھوٹے چھوٹے گھنٹے رہ گئے, ہے نا, لیکن گھنٹے تو چھوٹے. فجر صرف 15 منٹ لیتی ہے, زیادہ نہیں, وہ بھی چھوٹی لگنی چاہیے. لگے گی نا انشاءاللہ. ہاں فجر بھی لگنی چاہیے چھوٹی, یہ نہیں کہ بھئی اور کیسے ادا ہوگی یہ 4 رکعت. 4 رکعت 8 منٹ میں پڑھ لینا, ہے نا بھائی, زیادہ وقت اس میں نہیں لگنا. چلوں میں بتانے لگا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. معافی کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے, دیں گے معافی. یہ مت سوچیے مولوی تجھے کیا پتا 1 فٹ کیا روپے کی چلی گئی ہے, وہ تو خالی معافی لگائے بیٹھا. روڈ پہ تھی 1 فٹ اتنی گئی ہے, اور اتنی روڈ پہ کچھ بھی نہیں تو 1.5 لاکھ بھائی جاتی. مولوی چلی جاتی تو پتا چلتا, پھر میں جانتا کیسے معافی کریں. آپ کو ایک بات بتا دوں, جاؤ اگر سگے بھائی نے لے رکھی ہے نا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ یار کیا یاد کرے گا, میں تجھے اس لیے معاف کر دے رہا ہوں کیونکہ تو میرے باپ کے لہو اور میرے لہو میں کوئی فرق نہیں ہے, میں تجھے باپ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دے رہا ہوں. اور جب قیامت میں آؤ گے اللہ فرمائے گا عمل تو تیرے بھی ٹھیک نہیں ہے, میں محمد کا چہرہ دیکھ کے تجھے معاف کر دے رہا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگیں گے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا, قیامت میں اگر مان گیا معاف کریں گے انشاءاللہ. اور زور سے بولو انشاءاللہ, ڈٹ کے بولو انشاءاللہ. معافی کا حوصلہ پیدا کرو, جھگڑا نہ کیا کرو. 12ویں آ رہی ہے, لنگر کرتے,
کرتے نا, اکٹھا کرتے کہ الگ الگ کرتے ہیں؟ اکٹھا ہوتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ الگ الگ کیا کرو. حیثیت اگر آپ کی 2 کلو چاول کی ہے نا, وہی بنا کے بانٹیں, کیونکہ نوافل کے لیے مانگ کر کے اکٹھا کر کے اس کا اہتمام کرنا یہ بھی اپنی مرضی سے دے کے الگ چیز ہے, لیکن باضابطہ یہ کہنا لاؤ بھائی اس کے لیے یہ کرنا ہے, 12ویں کا لنگر کرنا نہ. اللہ توفیق دینا تو 2 کلو چاول بنا کے بانٹ دے. اگر تیرا دل صاف ہے تو اللہ 200 کونٹل پہ بھی بھاری اس کا اجر عطا فرما دے گا. اللہ کے یہاں پہ کوانٹٹی نہیں, کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کیا دیکھا جاتا ہے؟ کوالٹی دیکھی جاتی ہے, اور کوالٹی اہمیت رکھتی ہے. ہم لوگ بھی 12ویں کرتے, لیکن ایک غریب بندہ تھا, غریب بندہ امیروں کو دیکھتا تھا ہر 12ویں پہ لنگر کرتے ہوئے. اس کا جی چاہتا تھا کاش رب مجھے بھی اتنا پیسہ دے کہ میں بھی حضور کے نام کی 12ویں بناؤں. بولو یار سبحان اللہ. کیا چاہتا تھا؟ اللہ مجھے بھی پیسہ دے اور میں بھی حضور کے نام کی 12ویں بناؤں. اس نے کئی سال اکٹھا کیا پیسہ, کئی سال. پھر اکٹھا وہ گولک توڑی, سارا پیسہ نکالا, حساب لگا کے اس نے اعلان کر دیا آج میری طرف سے حضور کے نام کا لنگر رہے گا. لوگ اچھے ہوں نا تو پھر بڑے مجموع کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا. آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ میں 10 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہ 10,000 میں بیٹھ کے بول رہا ہوں. ہاں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بوجھ تو نہیں لگ رہی یہ باتیں بھی؟ بوجھ تو نہیں لگ رہی؟ نہیں لگ رہی تو بولے ذرا یا رسول اللہ. ہاں جی, اس نے نا کئی سال اکٹھا کر کے اعلان کر دیا جی آج میری طرف سے حضور کا لنگر ہے. اور سنو, شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے. بہت غور سے سنیے گا, اعلان کر دیا شام کو حضور کا میلاد بھی ہونا ہے. لنگر چلتا رہا, لوگ کھاتے رہے, اور رات کو حضور کا میلاد سج گیا. جب میلاد سجا نا تو وہ جو گھر کا دروازہ تھا نا, وہ اس دروازے پہ بیٹھ گیا پوری بچھا, اور جو بھی آتا نا داخل ہوتا اس کا پیر ایسے چھوتا اور چوم لیتا. کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا یار بتا تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے, اتنا بڑا لنگر کیا ہے, اتنا بڑا اہتمام کیا ہے, پوری محفل سجا رکھا ہے, اتنے لوگوں کو بلایا ہے, اور یہ گھٹیا حرکت ہر کسی کے پیر چوم رکھا ہے, وہ بھی چوکھٹ پہ بیٹھ کے. اس کی آنکھ میں آنسو آئے. اس نے کہا میں نے علماء کو فرماتے سنا ہے جہاں حضور کی محفل ہوتی ہے وہاں حضور تشریف لایا کرتے ہیں, اس لیے اگر قدم چوم رہا ہو دھوکے ہی سے سکی کم سے کم حضور کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے گا. یہ سوچ کر کے ہر قدم کو چوم رہا ہو تاکہ مصطفیٰ کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے. محفل ختم ہو گئی, لوگ چلے گئے, علماء نے گفتگو کی, وہ بھی چلے گئے. 4-5 دن کے بعد جو ان کے یہاں پر مہمان خصوصی کے طور پہ آئے تھے گھر والے کو ملے, ملاقات ہوئی, کہا کہو کیا حال ہے, کہا خیریت تو ہے. اس نے کہا مولوی تجھے سینے سے لگا لو, کہا کس لیے, کہا تیرے قدموں کی برکت سے میری قسمت جاگی ہے. کہا ہوا کیا ہے, کہا رات کو محفل ختم کر کے جیسی تم آئے ہو میں لیٹ کر کے سویا, ادھر آنکھ بند ہوئی ہے, میری قسمت جاگ گئی تھی, قسمت جاگ گئی تھی. میرے خواب میں حضور آئے تھے, آ کر کے کہا تھا سن ہم نے تیرے گھر کا میلاد قبول کر لیا ہے, چاہ تو بھی جنتی ہو گیا ہے, اور جتنے تیرے گھر آئے تھے وہ سارے جنتی ہو گئے. مین چیز ہوتی ہے دل. اگر اللہ نے دیا ہے نا تو 1 کلو ہی بانٹ دو, 1 کلو نہ ہو 10 روپے ہو پارلے لے کے بانٹ دو, اور بتا بتا کے بانٹو. اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں. کس لیے بانٹ رہے ہیں؟ زور سے, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اس لیے بانٹ رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی تشریف لائے ہیں. اس خوشی میں آج ہم میٹھا تقسیم کر رہے ہیں, کریں گے انشاءاللہ, کیجئے گا. اور ہاں 12ویں شریف آئے نا, ایک کام اور بھی کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے؟ پہلے ہی یتیم لاوارث بچے سوچ کے دماغ میں رکھ لینا. جب 12ویں کا دن آئے نا
تو سب سے پہلے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جانا ہے. کیا کرنے جانا ہے؟ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے، بس اتنے ہی جتنے پیسے کا تم عطر خریدو گے نا 12ویں والے دن، اتنے کی پیسے یتیم کی جیب میں ڈال کے خالی ماتھا چوم لینا. یقین کرنا جو یہ عمل مضبوطی سے کرنے لگ جائیں گے، میرا ایمان کہتا ہے جنازے اتنا عطر سے نہیں مہکتے جتنے اس عمل سے مہکنے لگ جائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ یہ کام بھی، ہے نا؟ اور میں تو اپنے جوانوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کچھ یتیموں کو گود لے لو، یتیموں کو گود لے لو، اور اس 12ویں میں اعلان کر دو کہ اس یتیم کا پورے سال کی تعلیم کا خرچہ میری طرف سے رہے گا. پھر دیکھو کام کتنا اچھا اور کتنا بہتر ہوگا. کریں گے انشاءاللہ؟ کوشش کیجیے گا. 5 لوگ مل کر کے، ہم لوگ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، ہے نا؟ تو ہم کر سکتے ہیں. ان بزرگوں سے نہیں جو اب کمزور ہو گئے، جوان تو کر سکتے ہیں نا. یہ کر لو، خدا کی قسم پھر دنیا دیکھے گی کہ 12ویں صرف گھر سجانے نہیں آتی، 12ویں دل سجانے کے لیے آیا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں، اور فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضور کل کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، کل کائنات کے لیے، کل کائنات کے لیے حضور رحمت بن کر کے آئے ہیں. سنیں، کوشش کیجئے گا اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بہتر کام کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ بس یہ آج کا پیغام تھا. جلسہ تو ہو لیا ہے نا، شجرہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. میں بالکل سناؤں گا شجرہ، لیکن آپ سے ایک شرط یہ ہے کہ میری پسند والی سبحان اللہ بول دیجیے. کیا بات ہے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میلاد کا ذکر اور شجرہ نہ ہو تو میلاد ادھوری ہے نا؟ میلاد کا مہینہ لگ گیا. میرے بھائی نے کہا کہ شجرہ ضرور سنا دینا. جن کے سر سے کپڑا بندھا ہوتا ہے نا، میں ان سے تھوڑا ڈر کے رہتا ہوں. یہ بندہ آر پار پہ تلا ہے. اچھی بات، میں نے بس محبت میں یہ بات کہہ دی. ٹھیک ہے نا؟ چھوئیے گا نہیں، چھوئیے. تھوڑا سا پیس کو دے دو، اس کو ہلکا آواز دو، کیونکہ وہ کام کرنے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایکو دے دو اور تھوڑا سا آواز نیچے والا. ہیلو 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 ہیلو. بولے ذرا میری پسند کی سبحان اللہ. ایک بات بتاؤں، اتنا تھک جاتے ہیں ہم لوگ نا کہ کھانے، ڈرائی فروٹ، چکن مٹن، ان چیزوں سے تھکن اترتی نہیں. اپنی تھکن جو اترتی ہے نا تو اچھی سی سبحان اللہ سے اتر جایا کرتی ہے نا. اتنی زور سے سبحان اللہ بولو کہ سونے والوں کو پتا چل جائے ہم سوتے رہ گئے، دیوانے 12ویں مناتے رہ گئے. ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ. کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے. آپ کو میں بتا دوں، جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا مولوی سانس لینا چاہ رہا، تھک گیا مولوی، سانس لینا چاہ رہا. آپ کو لمبی سی کہنی ہے سبحان اللہ. جب آپ لمبی سی سبحان اللہ کہیں گے نا تو میں ایک لمبی سی سانس لے لوں گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی سانسیں تو میں لیتا رہوں گا. جب لمبی سانس لینی ہوگی تبھی میں آپ سے بلواؤں گا. کیسے بولو گے؟ 90 کلو کے بھی ہوں گے تم میں لوگ، 60 سے تو کم شاید کوئی ہوگا. اور آواز ایسے نکل رہی ہے جیسے کہ وہ 190 سال کا بندہ بول رہا. طاقت دکھاؤ، گلا بیٹھاؤ، بولو ڈٹ کے سبحان اللہ. کچھ لوگوں نے کام چلا دیا، کچھ نے ان کے پیچھے ہوکا مار دیا. ایمانداری سے کام کیا کرو، ایمانداری سے. ہم سب کو جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کھڑا کر کے حساب نہیں لیتے. حساب صرف اللہ لے گا، بندے کا کام ہے ہی نہیں حساب لینا، ہے نا؟ تو ہم حساب نہیں لے رہے، ہم تو چاہتے ہیں جو بھی ہو دل سے. اور بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، دیکھو مار کے ڈنڈی، پہلی بار میں ڈنڈی مار گئے. آدھی بولے سبحان اللہ.
ٹھیک ہے نا؟ بولے ذرا ڈٹ کے سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبکنے کا نام، لبکنے کا نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحات، زلحات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ سبحان اللہ، دل جیت لیا یار، دل جیت لیا، اور بولو کھل کے سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مات، مات کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم گئے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب گئے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ گئے، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ میں سوچ رہا تھا ایک جوان نعرہ لگا دیتا کوئی مسلمان۔ راضی ہیں سارے لوگ؟ پھر آخر میں پڑھ لیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا ساتھ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، 12ویں شریف کی اللہ برکت عطا فرمائے۔ کمیٹی والوں جو ہوا دل تھوڑا نہ کرنا، کوشش جاری رکھنا، اور یاد رکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ کام اچھا تھا تو ایسا کیوں ہو گیا، اتنی محنت ہوئی یہ رائے گا کیوں گیا، یہ تو اس کی مرضی ہے نا، وہ کیسے آزماتا ہے۔ کچھ لوگ جوڑ کے آزمائے جاتے ہیں، کچھ لوگ توڑ کے آزمائے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو دل تھوڑا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلا دی، اب رب کی مرضی ہے وہ کتنی دیر روشن رکھے گا، ہے نا؟ دل تھوڑا بالکل نہیں کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے ہماری محفل ویسی ہو، کیا بات ہے، سلامت سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے نوجوانوں کو اور آپ کے حوصلے کو۔ آپ کو بس ایک بات بتا دوں تاکہ آپ کا حوصلہ مضبوط رہے، حضرت بلال، ہمارا تو پنڈال ہی بھیگا ہے نا، زمین میں پانی بھرا، ہماری لائٹ خراب گئی ہے۔ حضرت بلال کوڑے کھاتے رہے، کسی نے کہا بلال اتنی مار کھاتا ہے، اتنا پٹتا ہے، زخموں سے خون بہتا ہے، کوئلوں پہ جلایا گیا۔ ادھر دیکھو بھائی، ادھر میری طرف، بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ بلال اتنی مار کھا رہا ہے، ایک بات بتا، جن کے لیے مار کھا رہا ہے کبھی وہ تیرا حال پوچھنے بھی آئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ بلال جن کے لیے مار کھا رہا ہے وہ کبھی تجھ سے پوچھنے بھی آئے کہ درد کہاں ہے؟ تو حضرت بلال نے ایک سبق سکھانے کے لیے بات کی تھی، اس نے فرمایا منہ بند کر۔ حضرت بلال نے کہا منہ بند کر، تم اگر بازار سے مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو تو بجا کے دیکھتے ہو کچا ہے کہ پکا ہے، اگر تم ایک پیالہ خریدتے ہو تو بجا کے دیکھتے ہو، پھر یار تو بلال کو خریدے گا، بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بارش اس لیے کر دی گئی ہو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے محبوب کے چاہنے والے کچے ہیں کہ پکے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو دل تھوڑا نہیں کرنا ہے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ پھر محفل سجائیں گے، اگر پھر بارش آئے گی ہم پھر سجائیں گے، پھر آئے گی پھر سجائیں گے، اور پھر آئے گی تو آندھی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں گے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے۔ اور ہماری نسلوں کو اللہ
اسی طرح کی حضور کی آمد کی خوشی کی مجلس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے ایک بات عرض کر لوں، نوجوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، کامیابی ہو یا جنت ہو یا عزت ہو، اس سب کی پہلی پیری کو ادب کہتے ہیں۔ مجھ میں یا آپ میں اگر ادب اور لحاظ نہیں ہے تو آپ اور میں کسی کام کے نہیں ہیں۔ میری بات کان کھول کے سن لیں، میں چاپلوسی کر کے جنت بانٹنے نہیں آیا ہوں۔ میری عادت ہے میں اتنا کڑوا بول کے جاؤں کہ یہاں بھی یاد رکھو اور قبر میں بھی میری باتیں یاد آنی چاہیے۔ سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے کامیابی کا وہ ادب ہے، جو میرے اندر بھی ہونا چاہیے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اچھا کرتے ہو تو دنیا سنتی ہے اور آپ تماشے کرو گے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ تھوڑا لحاظ کیا کریں، آپ نے جتنی چاہے محنت کی ہے، جو بھی کیا ہے، یہ جو ابھی آپ نے اور میں نے دیکھا ہے نا، اگر اسے دنیا دیکھے گی تو تھوکے گی آپ پہ اور مجھ پہ۔ آپ سیٹ ہو اپنے گھر کے ہوگے، آپ منتری ہو اپنے گھر کے ہوگے، آپ جو بھی ہیں اپنے لیے ہیں۔ جب حضور کی محفل میں آیا کرو نا تو صرف حضور کے نوکر بن کے بیٹھا کرو۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، میں بھی رکھوں اور آپ بھی رکھیں۔ اور اس بات کے بعد کوئی کسی کا منہ نہ دیکھے، وہ یہ سمجھے یہ بات مجھی سے کہی گئی ہے، ہر بندے سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اور رہ گئی حضور کی محفل کی بات، حضور کی محفل کی بات، تو یاد رکھیے گا یہ حضور کے نام کا جلسہ ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش ہے۔ جو بریلوی ہیں وہی بولیں، مجھے بد عقیدوں کی نہ شکلیں پسند ہیں، نہ ان کی داد پسند ہے، نہ ان کا کھانا پسند ہے، نہ ان کا نذرانہ پسند ہے۔ جو بریلوی ہے صرف وہی بولیں، کیونکہ ہم نے یہ بریلوی سے سیکھا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے، زور سے صدقہ اور زور سے صدقہ اور زور سے صدقہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا، سناتے جائیں گے سب کو حضور کی ولادت کے مہینے کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سب کو اس مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ زور سے بولو آمین، اور کھل کے بولو آمین۔ ابھی جناب محترم سعید اختر صاحب قبلہ حضور کی نعت کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ میں بتاؤں، بہت غور سے میری بات سنیے گا، میں بس میرا اصول ہے، میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے نا۔ ابھی انہوں نے جو نعتیں پڑھی نا، نعت کے اشعار پڑھے، تو میں دیکھ رہا تھا نا ہمارے کئی بھائی لوگ نا بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک، کوئی نہیں، اس کو رہنے دو، میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھو۔ ایسی کئی چیزیں آج جو ہماری کھو گئی ہیں یار۔ ہم نے اتنا خوبصورت اسٹیج سجایا تھا، ہم نے اتنا اچھا میدان سجایا تھا، جب ہم نے وہ چھوڑ دیا، اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس اسٹینڈ پہ کیا جانا ہے نا۔ انشاءاللہ یہاں بھی بات ہو ہی جانی ہے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام۔ کیا بات ہے، سلامت رہے۔ تو سعید اختر بھائی حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کئی لوگ نا بس گھور کے دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ کہنے تیار نہیں تھے۔ میں سعید اختر بھائی سے کہنے والا تھا من کے تم بھی وہ پڑھو جو وائرل ہو، تم بھی وہ پڑھو جو وائرل ہو۔
کیونکہ اب دنیا جو ہے نا، اکثر لوگ نہ ثواب سے تعلق رکھتے ہیں نہ نیکی سے مطلب ہوتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا مونڈ بنانے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں اپنا. ہو گیا. آپ سے میری اتنی گزارش ہے، جب بات حضور کی آیا کرے نا تو پھر منہ کھول کے نہیں، دل کھول کے سبحان اللہ کہا کرو. کہی تھی بات کسی نے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. سب سے بڑی ہمارے پاس کمی یہ ہے کہ ہم حضور کا ذکر نہ دل سے کرتے ہیں اور نہ دل سے سنتے ہیں. یہ کلیئر بات کر رہا ہوں. آپ کہو گے بڑی بات کر رہا ہے مولوی، تو ہمیں کیا جانے؟ میں 18 بھگونے کرتا ہوں، میں 20 بھگونے کرتا ہوں، میں 11ویں کرتا ہوں، میں 12ویں کرتا ہوں. بھائی یہ تیرا اور میرے گھر کا کام ہے. سچ ہی ہے. اگر دل کی بات ہوتی نا حضور سے، دل کی بات ہوتی تو جب حضور کا نام آتا تھا نا تو یہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جانی چاہیے تھی. کیا ہونا تھا؟ دل کی دھڑکنیں بڑھ جانی چاہیے تھی. کیونکہ جو جس سے عشق کرتا ہے نا اس کا نام لیتا بھی زور سے ہے اور سنتا بھی زور سے. سمجھ رہے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک ایک خوبصورت اور قیمتی شعر سید اختر بھائی نے پڑھا. اللہ تعالیٰ ایک ایک جملے کو، ایک ایک کلمے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، جان ہے وہ جہان کی. کمیٹی والے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ کتنے بیٹھے ہیں کمیٹی والے؟ نہیں اٹھا دیں یار. ہر وہ بندہ کمیٹی میں جو حضور کے ذکر کو سجانے میں لگا ہوا تھا یار. یہ نہیں جنہوں نے چندہ کیا پھر وہی کمیٹی میں سارے ہیں نا. پھر جتنوں نے ہاتھ اٹھائے نا ذرا بولیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. جی یہ 4-5 لوگ ہیں جو جلسہ کرا رہے ہیں، اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے. اب بعد میں مت کہنا مولوی نے میرا نام نہیں لیا تھا. تو نے بھی تو ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ہم نے اٹھوائے تھے. جیسے تیرے پرمل ویسے میرے گیت. سیدھی سی بات. اللہ سب کو حضور کے ذکر کی برکتیں عطا فرمائے. ہے نا؟ 12ویں شریف کی آج پہلی نہیں بلکہ اب دوسری لگ گئی ہے نا؟ کیونکہ اسلامی تاریخ جو ہے مغرب کے بعد لگ جاتی ہے. جیسی مغرب کی اذان ہوئی ادھر تاریخ بدل جاتی ہے. 12ویں شریف کی کتنی تاریخ آ گئی آج؟ زور سے 2 تاریخ